آپ گھر سے سکھا دیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جب وہ باہر میدان میں نکلتا ہے بچہ یا بچی، تو وہ ہر جگہ اپنا مقابلہ ہی کرتا رہتا ہے دوسروں کے ساتھ، کہ اس کو لگتا ہے کہ میں سب سے بہترین ہوں اور میں نے جو بات کہہ دی ہے اس کے آگے کسی کی بات نہیں۔ وہ دوسروں کی رائے کو رسپیکٹ کرنا بھول جاتا ہے، وہ دوسروں کی رائے لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ مجھے بہت سارے میسیجز ملے جو میں نے پڑھے، جن کا میں نے جواب بھی دیا، اور بہت سارے پیرنٹس کے بہت سارے کنسرنس بھی تھے جن کو میں ایڈریس کرنا چاہ رہی تھی، جس میں ایک جو بہت مجھے بھی امپورٹنٹ لگا وہ یہ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کانفیڈنس دینا چاہیے بچوں کو۔ ہم نے کانفیڈنس کی بات کی، اعتماد کی بات کی، کہ کیسے ایک پر اعتماد بچہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک یوزفل سٹیزن بن سکتا ہے اور اپنا کردار بڑے اچھے سے نبھا سکتا ہے۔ ابھی میں آج بات کروں گی، وہ بات کروں گی کہ ایک بچہ پر اعتماد ہے، کانفیڈنٹ ہے، لیکن ایک بچہ ایسا بھی ہے جو کہ اوور کانفیڈنٹ ہے، اوور سمارٹ ہے۔ یعنی ایک کانفیڈنس کی جب لمٹ بڑھ جاتی ہے تو وہ نارسسسٹ بن جاتے ہیں وہ بچے۔ سب سے پہلے ان کی وجوہات پہ جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ہمارے بچے بڑے پیارے ہیں، ہمارے بچوں کا سافٹ ویئر بڑا پیارا، ہارڈ ویئر اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا ہمیں دیا ہوتا ہے، سافٹ ویئر ہم نے انسٹال کرنے ہوتے ہیں۔ کچھ بچے شروع سے بہت زیادہ کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور پڑھائی میں بھی اچھے ہوتے ہیں، ہر چیز میں وہ ایکسیلنٹ ہوتے ہیں، ان کا بہت ہی اچھا ان کی کارکردگی ہوتی ہے۔ اگر آپ اسکول میں جائیں تو بھی بہت اچھی رپورٹ ملے گی، اگر آپ رشتہ داروں میں بات کریں تو بھی ان کی تعریفیں ہوتی ہیں، اگر آپ دوسرے لوگوں سے پوچھیں تو ہر جگہ پہ اس بچے یا بچی کی زیادہ تعریفیں ہوتی ہیں۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، وہ تعریف کرنا برا نہیں ہوتا۔ ماں باپ ایک بہت بڑی غلطی یہاں پہ کر جاتے ہیں۔ نمبر ون جو میں سمجھتی ہوں نا، وہ یہ ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں یو آر دا بیسٹ، تمہارے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو تم کر سکتی ہو یا کر سکتے ہو وہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ جو یہ بات ہے نا، یہی بچوں کے لیے تعریف نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں، تھوڑا سا دوسرے اینگل سے اس کو سوچیں، تو یہ اس کی تعریف نہیں بلکہ آپ بہت سارے بچوں کو ڈاؤن کر رہے ہیں، آپ اس کو اکیلا کر رہے ہیں، آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری طرح کا تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے بچے ٹیلنٹڈ ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ وہ بہت آگے جائیں، ان کی پرورش اچھی ہو، ان کی جو اسکول کالج ہے اس میں بہت اچھے وہ رزلٹ لے کے آئیں۔ لیکن جب ہم بچے کے اوور کانفیڈنٹ ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہی بات آتی ہے کہ ماں باپ گھر میں، یعنی گھر سے شروع ہوتی ہے بات۔ آپ اس کو کہتے ہیں کہ یو آر دا بیسٹ، تم سب سے اچھے ہو۔ آپ اس کو کہتے ہیں، دوسری بات آپ اس کو کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اپنے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کہتے ہیں، دوسرے بچوں کو مثالیں دیتے ہیں، دیکھا ہے اس کو، وہ بھی تو جاتی ہے اسکول یا جاتا ہے، وہ بھی تو ایسے ہوتا ہے۔ تو آپ کمپیئر کر دیتے ہیں اس کو پھر اپنا آپ لگنے لگ جاتا ہے کہ میرے تو مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی یہ کمپٹیشن والی ایک نیگیٹو یا منفی بات آپ اس کے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے کہ میرے جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا معاشرہ ہے، ہم انسان ہیں، اور بچوں کو اس میں ہی رہنا ہے۔ ہمیں ان کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ بچہ خود پسندی کا شکار ہو جائے اور وہ دوسروں کے ساتھ بات کرنا پسند نہ کرے، دوسروں کے ساتھ گھل مل کے بیٹھنا پسند نہ کرے کہ میں کوئی دوسری دنیا سے آئی ہوئی بچی یا بچہ ہوں تو مجھے تو ان لوگوں سے لینا دینا نہیں۔ ایسے بچے اکیلے ہو جاتے ہیں، آپ انہیں تنہا کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی طرح کا کوئی ہے نہیں ہے۔ تو جو اوور کانفیڈنس والی بات ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ماں باپ جب اپنے ہی دوسرے بچوں کو بھی اس کی مثال دیتے ہیں تو وہ اس کی تعریف نہیں، ان بچوں کو ڈاؤن کر دیتے ہیں، اور وہ بچے کہیں نہ کہیں جو بہن بھائیوں کی جیلسی، حسد، کینہ پروری، وہ ساری چیزیں یہاں سے جنم لیتی ہیں۔ یہی بچے بچپن سے بڑے جب ہوتے ہیں تو پھر ان کی یہ فیلنگ کبھی جاتی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے گھر میں اپنے الفاظ کا چناؤ بہت احتیاط سے کریں۔ آپ نے تعریف کرنی ہے، یہ خیال رہے کہ دوسرے بچے اس سے اپنے آپ کو کمتر محسوس نہ کرنے۔ آپ نے کسی کو اپریشیٹ کرنا ہے تو ساتھ ہی اس کی دوسری عادتوں پہ بھی غور کروائیں اس کو، کہ ٹھیک ہے تم، جیسے مثال کے طور پہ کہ ٹھیک ہے پڑھائی میں بہت اچھا رزلٹ آیا، لیکن بیٹا یا بیٹی اگر آپ یہ کام بھی کریں گے، اپنے بھائیوں کو سکھائیں گے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ آپ کی بھی ریویژن ہو جائے گی، بچے بھی سیکھ جائیں گے، آخر وہ آپ کے بہن بھائی ہیں لوگ،
ان کو بھی تو وہی چاہتے ہیں نا کہ جو آپ جیسی لائق قابل ہو ویسے ہی وہ بھی بنے۔ تو یہ کمپیریزن بچوں کے لیے ایک بہت بری چیز ہے، اور جو کمپیئر کرتے ہیں نا، مقابلہ بازی آپ گھر سے سکھا دیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جب وہ باہر میدان میں نکلتا ہے بچہ یا بچی، تو وہ ہر جگہ اپنا مقابلہ ہی کرتا رہتا ہے دوسروں کے ساتھ کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ پھر اس کی سوچ منفی ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی کی بات نہیں سنتا یا مانتا۔ پھر اگر اس کو کوئی اور عہدہ ایسا مل جاتا ہے کہ جہاں اس کا اختیار ہوتا ہے، تو وہاں پہ جا کے وہ بچہ ایک اس قسم کا باس یا اس قسم کا آفیسر یا اس قسم کا انسان بن جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں سب سے بہترین ہوں، اور میں نے جو بات کہہ دی ہے اس کے آگے کسی کی بات نہیں۔ وہ دوسروں کی رائے کو رسپیکٹ کرنا بھول جاتا ہے، وہ دوسروں کی رائے لینا بھی پسند نہیں کرتا، کسی سے مشورہ نہیں کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ منفی چیزیں ہیں جو بچے کی پرسنالٹی میں شروع سے ڈلی ہوتی ہیں۔ تو وہ جب ایک ایسا انسان بن کے سامنے آتا ہے تو ماں باپ خود حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ تو وہ انسان نہیں ہے جو ہم نے چاہا تھا کہ بنے۔ تو اس میں ایک شعر بھی یاد آتا ہے مجھے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ بچوں کی پرسنالٹی ڈے ون سے بنتی ہے۔ کانفیڈنس دیں، اعتماد دیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب آپ کو لگے کہ بچہ جو ہے وہ اوور سمارٹ یا زیادہ ہی خود پسندی کا شکار ہو رہا ہے، تو اس پہ نظر ثانی کریں اور ان کو درست کروائیں، اور ان کو ان کی دوسری چیزوں نکال کے ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ تو اچھا ہے لیکن یہ بھی کرو ساتھ، یہ نہیں کرو گے تو اس کا یہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ اس کو انسانیت کا درس دیں، آپ ان کو ایمپتھی سکھائیں جس میں دوسروں کی مدد کرنا ہوتا ہے، پیار سکھائیں، ان کو ایک ایسا انسان بنائیں جو کہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، اور ان کا نالج اس طریقے سے استعمال ہو کہ وہ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگ اور رشتہ دار اور بہن بھائی ان سب کے بھی کام آ سکیں۔ ورنہ یہ ایک ایسا انسان بن جائے گا جو اکیلا رہ جائے گا، اور وہ بلیم صرف اور صرف اس بچے کو یا اس بندے کو، انسان کو نہیں دے سکتے آپ۔ وہ بلیم پیرنٹس کا ہے، ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے شروع سے ہی اگر ان کو آئیڈینٹیفائی انہوں نے کر لیا تھا، یا انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی شکایتیں یہ آ رہی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، تو تبھی وہ وقت تھا صحیح جب وہ اس کو سنبھال لیتے، اس کو بیلنس کر لیتے۔ توازن برقرار رکھنا ہر چیز میں بہت ضروری ہے، وہ بھلے اعتماد کیوں نہ ہو۔ اعتماد بہت اچھی بات ہے، لیکن پر اعتمادی کا مطلب ہرگز خود پسندی نہیں ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا بڑا امپورٹنٹ سا ایک پہلو تھا جس کو میں اجاگر کرنا چاہتی ہوں، کہ وہ ماں باپ جو اپنے جن کے بچے بہت لائق فائق قابل ہیں، اور وہ ان کو ہر جگہ انہی کی مثالیں ہیں، خدا کے واسطے دوسرے بچوں کو ڈاؤن نہ کریں، دوسرے بچوں کو کی انا کو مجروح نہ کریں، ان کی شخصیت کو خراب نہ کریں۔ اس کو ضرور آپ سراہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت کے دوسرے پہلوؤں کو بھی اجاگر کریں، تاکہ وہ ایک متوازن شخصیت کا ایک انسان یا بچہ یا بچی بنے، جو کہ آگے آپ سب لوگوں کے کام آ سکے اور آپ اس پہ فخر کر سکیں۔ یہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، امید کرتی ہوں کہ تھوڑا بہت آپ سمجھنے میں، اس میں میری ان باتوں سے آپ کو مدد ملے گی۔ اللہ حافظ۔